انتہائی افسوسناک قابل مرمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ 9 کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے 76 سال سے نہ کر سکا وہ 9 مئی کو ان مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی کا سانحہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ افواج پاکستان شہداء کے ورثاء اور ویٹرنز میں 9 مئی کے افسوسناک سانحے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہداء کے جنازوں کو کندھا دے رہی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پوری یکسوئی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج یہ قربانیاں دے رہی ہے تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونا پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ شہداء پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی۔ شہداء کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانیں اس لیے دی تھیں کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے؟ کیا اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند عناصر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ شہداء کے یہ ورثاء ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے؟ شہداء کے ورثاء اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہداء کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے؟ آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ہم یتیم ہوتے ہیں نا تو آپ سے میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے تصویروں کو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ شہید ہوتے ہیں، ہم یتیم ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا۔ میں یتیم ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کے کوئی شہر و چمن اجڑے ہیں کیا؟ اس کے لیے میرے آکاش نے اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے؟ کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے جس کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور انہوں نے جتنے لاکھ سے جو ہے وہ پالا ہوا ہو۔ ہمیں اپنے شہداء کی تقریب میں
ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے قائم ہے۔ کیا ہمارے شوروں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دلسوز واقعہ تھا۔ آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے، یہاں پہ ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے، انہوں نے اپنی اس مٹی کو زرخیز کیا اپنے خونوں سے۔ تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ میں کون سے سوال کرتا ہوں؟ آپ بتائیں، میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ 9 مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے، اس ڈر سے کہ شرط پسند عناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ کیا تربیت کی ہے ان کی ماں نے؟ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا۔ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا، تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا خون بہایا ہے؟ میں بڑے کرب میں ہوں، مجھے یہ تو پتا چلے نا کہ اس کا کیا مداوع ہے۔ اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنی جان دی۔ ہم تو پہلے کو زخم خورد ہے، ہمیں مزید نہ ستائیں۔ آرمی چیف صاحب رہا نہ کرنا، اور جس دن رہا ہوئے اس دن ساری موت ہوئے گی۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استحکام کی بنیاد عوام، حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراڑ ڈالی جائے، لیکن دشمن کو ہمیشہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان بیانیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بیرونی ایجنڈے سے تشبیہ دینا، DHS، فوجی فاؤنڈیشن، دفاعی بجٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں۔ لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے، دشمن اس میں دراڑ نہ ڈال سکا۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، کہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی، اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کریں گی۔ اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اکائیوں، مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے، نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی عکاسی کرتی ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں، جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں موجود ہیں۔ ان ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود پچھلے 1 سال میں مذموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کی ہوس میں ایک جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے، جس کا نقطہ عروج بدقسمتی سے 9 مئی کو دیکھا گیا، جب پاکستان کی معصوم عوام، بالخصوص نوجوانوں کو انقلاب کا جھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں
مکمل ہم آہنگی اور کلیئرٹی ہے۔ اس ضمن میں 9 مئی کے واقعات کے بعد 15 مئی کو جاری کی گئی اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز، 25 مئی کو یوم تکریم شہدائے پاکستان کا پیغام اور 7 جون کو 81 فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان 9 مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پس پردہ عناصر، ان کے سہولت کاروں اور ایجنڈے سے بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہیں کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، جس عوامی حمایت کا عکس آپ نے 9 مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا۔ خواتین و حضرات، فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے دوران 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔
اس دوران 1172 دہشت گردوں کو فاصلے جہنم یا گرفتار کیا گیا. دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں. رواں سال آپریشنز کے دوران 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ. افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کے سوالات لوں گا. یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی. تھینک یو. آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا. یہ ملٹری کورٹس جو سے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے. So I will restrict myself not to opinion but to facts, because یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا، ان کو سمجھنا ضروری. اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں. ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق، ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں. اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے. ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا. جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے، آپ نے سزا کا پوچھا، I would like to say add on that. دیکھیں سزا اور جزا جو سی ہے نا، انسانی معاشرے، ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے. اور ہم بار بار یہ افواج پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. تھینک یو.
अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ गज़ाला नौरीन फ्रॉम सुनो न्यूज़। सर, देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है, और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें पीडीएम की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सान्या फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद जमीनी हकायक आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला कीजिए। सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से यह वाज़ेह होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब यह चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। ये बदकिस्मती है इस वक्त। शुक्रिया सर। राशिदा स्याल अब तक से। सर, आपने जैसे कि ज़िक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूनी मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और फिर बैरून मुल्क से भी ऐसी आवाज़ें आई, ख़ास करके शीला जैक्सन और यूएस कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और ये नेक्सस है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पीडीएम गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पे कमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से आती है।
لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں. جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانی کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے. ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے. اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا این جی اوز، ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے. وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں گے جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں. لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے، تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے. اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، معاشی حالات خراب ہوں، بے چینی پھیلے، اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے، ان کے اقتدار کی ہوس ہے، اس کو کوئی رستہ مل سکے. تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے. حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، سفارت خانے ہیں، ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلا مچایا جا رہا ہے، میں تو کہوں گا جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے، بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں، باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ بچایا جا رہا ہے. میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں. وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے، کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ، تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں. یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا. تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا ہے، اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے. لاسٹ پوائنٹ یہ، چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی، آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. افتخار شرازی ڈان سے. سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا خطرہ درپیش ہے. تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے
کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفense لائن کے طور پہ کام کرتی ہے تو اس سے جو جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ GHQ آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر. ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا. پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے. اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں. اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے. اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا. تو سر اس کو لے کے تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پہ حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا. چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں. دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو اینڈ واٹ واز دی، آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا، نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. پیپل لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن، وہ گئے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے آئی سیکورٹی تھنک یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا، دس از کنسرننگ یو مور، تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے، انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک مقصد تھا، تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے، حملہ کرایا جائے، اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے، فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، فوجی قیادت کے خلاف، فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل، وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا، پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی. اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں، جو فوجی تنصیبات ہیں، GHQ، جناح ہاؤس وغیرہ، ان کے جو تقدس کی، سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت، نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے، جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں.
जिन्होंने तमाम शवाहिद को बड़ी डिटेल में देखा और बड़ी शफाफियत से उस मसले को मुकम्मल किया और अपनी सिफारिशात मुरतब की। वो जो आप एक्शन की बात करें, एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन तो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये आपने जो एक दरमियान में बात की, कोई आपने बात की झुकाव की तरफ बात की, I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. क्योंकि हकीकत नहीं झुटलाई जा सकती। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो, किसी फिरके, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसकी कोई भी सियासी वाबस्तगी हो, उसकी अव्वलीन और आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हैं। His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. इसमें किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारा जवान अपनी जान का नजराना आए रोज आपकी सलामती और अमन के लिए देता है। हाँ, अलबत्ता झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है। ताहम 9 मई के वाकये के बाद हमें यह देखकर इत्मीनान होना चाहिए कि लोग इस झूठे बयानियों को पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जावेद सुमरो फ्रॉम हम न्यूज़। सर, तकरीबन अब 2 माह होने को हैं 9 मई के वाकये के बाद से, और लेकिन हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा, नहीं समझ आ रहा है कि इसके असल जिम्मेदारान कौन है। क्या उनका तयन किया जा चुका है? और उनकी सजाओं के हवाले से बताएं कि उनकी सजाएं किस तरह से दी जाएंगी। देखिए, अगर मैंने आपको पोस्टिंग्स, पोजीशन, नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया, मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फौज के खिलाफ, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज है कि अपनी फौज के खिलाफ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसका। आप सबके सामने रोजे रोशन की तरह यहाँ है। The point that is to be noted is that जिन लोगों ने ये वाकयात किए 9 मई को, बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है, उनको सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। उससे ज्यादा अहम है कि ये जो मंसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाकये से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं प्लीज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये समझे कि एक सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतजिर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाकये को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ्फुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचाने
اور ان کو कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। सर जावेद बलोच न्यू टेलीविजन से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बयानिया फौज के खिलाफ या एंटी स्टेट बयानिया जो घड़ा गया, उसका जो मेन टूल है वो आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका ट्विटर और बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि आप बाज़ार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप कहीं महफूज नहीं हैं, आपकी प्राइवेसी जो है कहीं महफूज नहीं है। नंबर 1, इसको महफूज बनाने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। सेकंड सर, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो इतना शर्मगेजी की कि लोगों को उकसाया और उसमें हुआ। तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सजा के लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदेही की है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से बेनामी अकाउंट से बगैर आप चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना खातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं और जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पे बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं और इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो सी है, आई थिंक वो भी और एथिक्स की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। मुझे खुशी है आपने सवाल किया क्योंकि आप सहाफ़ी कम्युनिटी से हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़ दे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेज़ी को कम करें। उसके लिए हमें खुद मजबूत और काबिल अमल एथिक्स और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाने होंगे। ये ज़रूरत है समर की, और ये बाहर के मुल्कों में ज़िम्मेदार ममालिक ने, लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज भी किए होंगे। सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमने देखा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने जो फौज को ज़मीनें अलॉट की गई थी ज़राई मकासद के लिए, उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया। दूसरी तरफ सिनेरियो हम देखते हैं कि चाहे फ्लड रेस्क्यू हो, चाहे अर्थ क्विक का रेस्क्यू हो, रिलीफ ऑपरेशन हो, वहाँ पर हमेशा फौज को तलब किया जाता है। और अब तो हमारी आर्मी जो है बैरून मुल्क भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रही है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा जो रेस्क्यू मिशन है, जिसे स्पेशल इनिशिएटिव जो है फाइनेंस के हवाले से जो अभी शुरू किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो उसमें भी फौज को ही रेस्क्यू करने के लिए तलब किया गया है। तो सवाल ये है कि ये हर तरह का रेस्क्यू मिशन जो है वो क्या फौज ने ही करना है, चाहे वो मुल्की मईशत हो, चाहे वो फ्लड का महाज हो, चाहे वो अर्थक्वेक का मौका हो, तो हर तरफ या हर दफा जो है वो फौज ही रेस्क्यू करने आती है। ये देखें, फौज जो सी है, जिस तरह बाकी इदारे हैं, हुकूमत का एक इदारा है, और जिन मामलात में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त समझती है कि फ़ौज की ज़रूरत है, तो उसमें फ़ौज और मुस्बत का एक रोल अदा कर सकती है, चाहे वो मईशत हो या कोई और मामलात हों, और उसकी कैपेसिटी और उसकी कॉम्पिटेंस उस चीज़ की फ़ौज के पास हो, तो फ़ौज, आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, दिहाइयों से सिलसिला चल रहा है। पाक फ़ौज जो सी है, हम छोटे होते थे तो फ़ौज को हमने भल सफाई करते हुए भी देखा है, और अभी रिसेंट पास में देखें तो कोविड के अंदर फ़ौज ने अपना एक रोल अदा किया। फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है।
تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور وی آر پراؤڈ آف دس اینڈ ہمیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. کمنگ ٹو SIFC جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں SIFC جو سا ہے وہ ایک حکومت کا ایک انیشیٹو ہے جس میں مختلف سیکٹرز جو سے ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو معاشی ریوائول ہے اور ترقی ہے اس کے پہیے کو تیزی سے چلایا جا سکے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو مینجمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ ہے ایز ریکوائرڈ وہ اس میں دے گی, اور حکومت وقت کے ہر جو پازیٹیو کیا کہتے ہیں انیشیٹو فار دی اکانومی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق کمپنیز کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گی. اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بات کرتے ہیں یا ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو جس طرح ٹیررزم میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, آرمی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کا ایک کلیدی رول ہے. لیکن اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کہ تمام اکائیوں نے, چاہے وہ معاشی ہوں, معاشرتی ہوں, مذہبی ہوں, سفارتی ہوں, ان تمام کا, میڈیا ہے, ان تمام کا رول ہے. اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پارک مانگتا ہے. تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے. My name is Shakir Abbasi from Capital TV. سر آپ نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے, تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے, اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل, جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے, جو اس کے منصوبہ ساز تھے, ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے, اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے, اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے, اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے, اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے, جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا. سر فیصل حکیم سچ ٹی وی سے. سر 9 مئی کے سانحہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں.
तो आम तासुर ये पाया जाता है कि इसके 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है। लेकिन जो मुतलका जमात है उसके चेयरमैन मुसलसल इस बात पर बज़िद हैं कि वो सिर्फ़ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी लचक दिखाएगी? क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? देखिए, अगर आप 9 मई के बाद 15 मई को स्पेशल कोर्ट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके एलामिये को बगौर पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि पाक फौज ये चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक़े राय पैदा करें। और ये हमने साने 9 मई के बाद 15 मई को कहा कि हम ये चाहते हैं कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सियासी स्टेक होल्डर्स बैठ के कौमी इत्तफाक़े राय पैदा करें ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आए और जो जमहूरियत की इक़दार हैं पाकिस्तान में वो मज़ीद मजबूत हो। उसी एलामिये में ये भी कहा गया कि पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। मैंने आपको अगर याद हो तो अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था और मैं आज दोबारा ये कहता हूं कि हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम है, मुकद्दम है और बिला तफरीक है। सर मोहम्मद इमरान दुनिया न्यूज़ से। सर एक तो आपने कहा कि जो अब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक इम्प्रेशन सर ये आ रहा है कि जिस अंदाज से आफ्टर 9th of May लोगों के घरों में जिस अंदाज से छापे मारे जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पे जो कुछ खवातीन के साथ जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं एक पार्टी के लीडर्स के हवाले से भी, उनके जो घर के अंदर उनकी मदर के साथ और बाकी चीज़ें, तो एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि ये सब कुछ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं 9 मई के लोगों को कानून के कटहरे में लाने के हवाले से, तो ये उस हवाले से है तमाम अक्रॉस द कंट्री। ज़रा इसके ऊपर भी वजाहत कर दीजिए कि इसमें क्या पॉलिसी है कि कुछ लोग आपके जो फैसले हैं उनकी बुनियाद पे अनड्यू इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरा ये कि सर व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ जिन्ना हाउस इन फ्यूचर सर? हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जो कौम ये चाहती है कि इसका एहतसाब किया जाए और इस कैफरे करदार पे लोगों को पहुंचाया जाए, उन शरपसंद अनासिर को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके सहूलतकारों को, मनसूबा साजों को। आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई लोग उसका फायदा उठा रहे हैं? सर मैं ये सिंपल पूछ रहा हूँ कि उसकी आड़ के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना सर, खबर जिस तरह घरों के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, तो क्या ये पॉलिसी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा है या इसका कोई बेनिफिट कोई और इसका फायदा भी उठा रहा है? कि सूबों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी है उनके घरों में भी अगर वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं तो उनके घरों में भी जाया जा रहा है सिर्फ 9 मई को बुनियाद पर बात कर रहा है। देखिए, मैं यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारी जो अवाम की ख्वाहिश है, मैं तो इसे अपनी कहता कि मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस वाक़े से आगे जाना है तो हमने 9 मई को जो सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, जो शरपसंद हैं, जिनकी उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना कानून और आइन के मुताबिक ज़रूरी है, और इसमें आप मुत्तफिक हैं। अगर उस प्रोसेस में कोई डाइवर्जन हो रही है, कोई डाइग्रेशन होती है और कोई अपना फ़ायदा उठाता है, तो दैट पर्सन और दैट एजेंसी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसका जवाब जौन-सा है, इस वजह से कि कोई कर रहा है, तो आप कहें कि 9 मई जौन-सा है, उसके लोगों को कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, ये दोनों चीज़ें जौन-सी हैं आपस में नहीं जुड़ती। जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज़ से 9 मई के जो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आपने जो तफसीलात बताई हैं वो बहुत ही अहम है और काफ़ी क्लैरिटी है। कुछ चीज़ें सर मैं कोरिलेट करके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया। उसमें तो ये बात भी कही गई थी कि जो फौज है उसने उस दिन बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मतलब बर्दाश्त का। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक आम तासुर है, सोशल मीडिया पे भी डिबेट है कि उन जो चंद अफसरान के खिलाफ भी एक्शन कार्रवाई हो रही है जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था, अपने जो अदारे के ऊपर हमलावर थे लोग उनको रोकने में, और
اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں کورلیٹ ہیں, تو کچھ تھوڑی اگر وضاحت ہو جائے تو کلیئرٹی آ جائے. آئی تھنک جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال سیم تھنگ. اچھا دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے, اشتعال دلایا جائے, تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہوں, ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے منصوبہ سازی کی گئی. اس کے لیے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا, لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے طے شدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے. اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں, ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں, سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں, آڈیو ریکارڈنگز ہیں, وہ سب یہ بات کلیئر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تھا, اینڈ اس کے لیے جو سا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا. ٹھیک ہے, اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا. اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی ہی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی, یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا. ٹھیک, ناؤ ان دیٹ سچویشن, ان دیٹ کانٹیکسٹ, فوج نے جب ہم نے کہا کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور رسپانس, جو ورڈ ہم نے استعمال کیا تھا میچور رسپانس, تو وہ جو میچور رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتعال دلا کے فوری نقصان, شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا. تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو گیرزنز ہیں, جی ایچ کیو ہے, جناح ہاؤس ہے, فوجی تنصیبات ہیں, یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے, تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے, جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی, تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا, اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفیسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا, انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں, اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا, جو انصاف کا سسٹم ہے, جو خود حسابی کا سسٹم ہے, یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹڈ فرام ٹاپ, اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا, وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے, جو غفلت ہے, اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں, اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, وہ ٹائم لگا اس کے اندر, اس پہ سفارشات ہوئیں, اس کا ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس ہے, وہ مکمل کیا, وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ, کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا, کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں, میں کس علاقے کا ہوں, کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں, میری کیا سیاسی وابستگی ہے, پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے, فوج اول ہے آخر ہے. And this is how each and every soldier and officer of this army behaves. And that is why کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ, تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر, اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا, کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی, یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو, فوج کے اندر تقسیم.
میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں، پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر، اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا، اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں، جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں سائبر ہے، اسپیس ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، نیکسٹ جنریشن کمیونیکیشن، اسٹریٹجک میٹرز ہیں، یو اے ویز، یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے، اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت 12% ہے، اور وہ ایٹ ڈکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا یہ جو دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن ہے، کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سچویشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے، اور ایک اسلحے کی بے پناہ دوڑ جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی؟ تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کا ڈومین ہے، اور فارن آفس از دی موسٹ کمپیٹنٹ پلیس ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں آتا ہوں. تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو منسٹری آف فارن افیئرس نے اپنی آئی انڈرسٹینڈ کی ایک انیشل پریس ریلیز بھی اس پہ جاری کر چکی ہے، اینڈ دے آر دی موسٹ کمپیٹنٹ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈیفنس بجٹ کی، میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوں، بینگ دی انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈائریکٹر جنرل، اینڈ آئی ول ٹاک آن دیٹ. پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا 12.5% کے قریب ہے، جو لاسٹ ایئر 16% تھا. اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایلوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ. However, we must understand few things. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹوتی ہے، یہ ملک کی جو اوور آل معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے ہے. اور آرمی جو ہے اور ایئر فورس ہے اور جو نیوی ہے، جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعاً علیحدہ نہیں سمجھتے کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں. وی آر پارٹ آف دس. دی پرابلمس ہمارے جو سے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ سانجھے ہیں، اور ہم نے ان کا سانجھا حل نکالنا ہے. ٹھیک. اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پریس بریفنگ میں عرض کیا تھا کہ جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نان آپریشن ایکسپینڈیچرز، بیلٹ ٹائٹننگ، آسٹیریٹی میئرز پہ ایک اس کے عوامل کا آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا. ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنائزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف، رادر دین پروکیورمنٹ، فارن پروکیورمنٹس. تو اس کی طرف اس کے طریقے سے بھی اور ٹیکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے، اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں.
I can rest assure you کہ جو آپریشنل پرپیئرڈنس ہے پاکستان افواج پاکستان کی اور جو ہماری اسینشیل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں دے آر بینگ میٹ، اور ہم اس کے بارے میں وی آر ٹوٹلی کاگنیزنٹ آف دیٹ. جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بالکل بڑھ رہا ہے. جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا. اسی لیے جس طرح SIFC کی بات کی تھی، اکانومک ریوائول میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے. وی آل آر پارٹنرز ٹو اٹ. ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے. جو اس میں سے ہماری کمپیٹنس کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا. However, we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں، یہ کوئی آج 2023 کا نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے، یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اس کے باوجود 27 فروری 2019 آپ کے سامنے ہے، جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے باوجود پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی دشوار ترین اور موسٹ ڈیفیکلٹ فائٹ ہے، جو افغانستان میں 48 ملک جہاں ناکام ہو گئے، وہ کس ملک کی افواج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے؟ آپ کی فوج لڑ رہی ہے. اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی نیشنل لیول ایشو آ جائے، کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے؟ پاک فوج. اسی بجٹ سے. اس کے باوجود آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے جو آپریشنز ہیں، ان کی جو کامیابیاں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ کی جو بحری سرحدوں پہ آپریشنل ویجیلنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اینڈ مچ مور دین دیٹ، ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو افسر ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، وہ اپنی اسٹرینتھ خالی مٹیریل تھنگ سے یا مادی عناصر سے نہیں لیتے. یہ کیوں کر پاسبل ہے؟ کیونکہ وی ڈرا آر اسٹرینتھ فرام جذبہ شہادت. ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں، اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں، اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں. اور یہی وہ عنصر ہے جس کی وجہ سے آج تک افواج پاکستان نے آپ کا، اپنے عوام کا جو سر ہے، ہمیشہ تمام چیلنجز کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا. ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ دیٹ. جی السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو PDM کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی، بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیے ہیں. تو اس صورتحال پر آپ کا رد عمل؟ اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا، کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا، یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. دس از ون آف دی چیلنج دیٹ دس کنٹری از فیسنگ. کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے. اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے؟ ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، ہیجان، سنسنی، اس سے پرہیز کیا جائے. مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور مثبت کرٹیسزم کی جائے. ذمہ دارانہ صحافت جو سی ہے، یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے، اور تمام ذمہ دار ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے. ISPR کا، افواج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے، اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہو. That is where we need to move as far as responsible journalism is concerned. لئیک الرحمان، نیئر وے ٹی وی سے.
سر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا، فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی تھا، کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اعلامیہ تھا. یہ چیز تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا؟ اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہی کی طرف ٹوٹا ہے، فوجی افسران کی طرف، یا آگے باقی جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا، جو سیاسی لوگ ہیں، یا صرف یہ احتساب اور یہ خود احتسابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گی؟ جی ٹھیک. دیکھیں میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. آئی تھنک آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ایکسپلین دس کہ ریسٹرین اور سزا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میچور رسپانس دیا، ریسٹرین دیا، تو سزا کیوں دی؟ یہی آپ کا سوال ہے. دیکھیں ریسٹرین جو سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند عناصر ہیں، جو عوام کے اندر سے حصہ ہے، اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک. اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے، شدید رد عمل دیتے، جو وہ چاہتے تھے، جو اس کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، جو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے، اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا، مزید ملک مستحکم غیر مستحکم ہوتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا؟ تو فوج نے وہاں پہ ریسٹرین کیا اور بالکل ٹھیک کیا، جس کو ہم میچور رسپانس کہتے ہیں. However, جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ، جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا، تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں تھی، کوئی غفلت تو نہیں تھی، کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیس ہے. جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکوائری کرتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ کیوں جلا، یہ کیسے ہوا. تو اس کو، اور اس میں جو نقصان ہوا اس کا تعین کرنا ہے، جو غفلت ہوئی ہے اس کا تعین کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا، تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے، ہماری فوج میں نہیں، تمام ممالک کی فوج میں. اینڈ لائک اے پروفیشنل آرمی وی آلسو ہیو دیٹ پروسیس. اس کے مطابق ادارہ جاتی انکوائریز کی گئی، میجر جنرل کے عہدے کے افسران کو لگایا گیا. جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے، جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ جی کیوں ہوا، کیسے ہوا. اس کے بعد کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے، ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے، اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا، یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی ہی سزا دی گئی. تو دیٹ از دی ریزن. اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ. تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص یہ کہہ دے، آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا. جی السلام علیکم، وسیم عباسی فرام وی نیوز. جنرل صاحب، ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے، وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں،
اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کر رہی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا. آئی ایم سوری. جی سر, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنومینا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت, ایک ہی سیاسی جماعت ہے PTI, جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی. اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں, کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کر رہے 9 مئی کے واقعات, اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب, تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشن آر اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت معذوری کا اظہار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جانب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پرووائڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے. تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی؟ دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, سیاستدان آپس میں بات کریں, وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے بات چیت کی نا, یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ پھیلایا گیا, یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندر اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کی راہ میں فوج جو سی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی, تو اس وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے. الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں, حکومت وقت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ہیں 3 بڑے سٹیک ہولڈرز. اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے, اس میں لیٹس کم ٹو دی فیکٹس, کیونکہ فیکٹس جو سے ہیں وہ ذہن کے اوپر سے یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے. فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سا ہے وہ یہ تعین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کتنی پولیس چاہیے, اس کو سول آرم فورسز کتنی چاہیے, اس کو فوج کتنی چاہیے, کس رول میں چاہیے, فرسٹ ایئر میں, سیکنڈ ایئر میں, تھرڈ ایئر میں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تعین کرتا ہے. اب وہ جو ضرورت اس نے جب تعین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا عنصر ہے اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے, ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے, فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ اویلیبلٹی ہے, جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کرے. دس از دی فیکٹ, دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے, وہ ذہنی اختراع پر ہے. دوسرا آپ نے بات چیت کی, کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیں, میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس میں
ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہے قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں، جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی is concerned about the political consensus or national consensus that is required جو سب ملک میں ہونا ہے. nothing more nothing less. اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے سے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز. بیفور آئی کلوز، جو یہ پوائنٹ آپ کا آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے ریسٹرینٹ کا، اور اس میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ ضروری کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو سے ایکسٹریم حد پہ جا کے روکنا ہے. جب ہم نے کہتے ہیں کہ ادارہ جاتی انکوائریز ہوئی اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کوتاہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا، تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو لائن کراس ہوتی ہے، یہاں پہ یہ جو سینٹری یا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا وداؤٹ گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹریم میئر جو کہ وہ چاہتے تھے. ضروری تو نہیں ہر چیز کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو سا ایکسٹریم میئر کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ بلوائی آئے، شرپسند آئے، وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations. لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی، اس کو کیوں ہوئی، اس غفلت کی نوعیت کیا تھی، کس وجہ سے ہوئی، اس کو جاننا ضروری تھا، جس کی وجہ سے جون سا ہے، اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.